السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے معزز محترم حضرات علماء کرام، فاضل نوجوان، قوم و ملت کے درد رکھنے والے احباب گرامی، ظاہر ہے کہ یہ وقت قبولیت کا بھی ہے اور نازک بھی ہے، اور مغرب کا وقت ہونے کو ہے. آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، اس لیے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ان باتوں کا تعلق درد دل سے ہے، آپ سے ہے اور مجھ سے ہے. دیکھیے، اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام یہ ہے کہ یہ کائنات میں زندگیاں تدبیروں کے ساتھ چلیں گی. میں اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، ماں باپ نے کچھ کتابیں پڑھائی ہیں مجھے، میں نے تھوڑی بہت پڑھائی کی ہے، اسلامی کتابیں بھی پڑھی ہیں. میں آپ کو اپنی اس طالب علمانہ زندگی کے سفر کا نچوڑ آپ کو اگر آپ سے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ میں نے پوری اسلامی تاریخ اور شریعت میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں پائی جس میں کرامت سیکھنے اور سکھانے کی ترکیب بتائی گئی ہو. اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا تاکہ ہم بھی کرامت سیکھ لیں. آج کے زمانے میں اسلام کرامتوں سے نہیں، محنتوں سے دل در دل تک پہنچا ہے. زندگی کا سفر معجزے اور کرامتوں کے ذریعے طے نہیں ہوتے ہیں، حکمت، تدبیر، دانش مندی کے ذریعے طے ہوتے ہیں. تہجد گزار عورت بھی اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال دے گی تو نمک زیادہ ہی ہوگا. کوئی کرامت پیش آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. عزیزان ملت، میرے نوجوان علماء، میرے وقت کے اپنے اپنے عوام کے مخلص نمائندے ہیں آپ. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ حالات میری نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ بالکل آگے ایک چوراہا ہے، داہنے مڑیے تو خیر ہے، بائیں مڑیے تو شر ہے. اور وہ چوراہا اب آپ کو آنے والا ہے، ملنے والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر، خیر، امن اور پیس اور شانتی کرنے والوں کے ساتھ رکھے. آمین. بہت نازک وقت سے گزر رہا ہے ہمارا ملک اور ہم سب لوگ. میں کسی پر کوئی انگلی اٹھائے بغیر، تنقید کیے بغیر آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر کشتی پہ مسافر جا رہے ہیں، ایک مسلمان بھی ہے اور ایک یہودی بھی ہے، کشتی ڈوبنے لگے، دونوں اپنے اپنے خدا سے دعا مانگتے کہ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. مگر سچائی یہ ہے کہ کشتی ڈوبے گی اور دونوں ڈوبے گا. بتاؤ اس میں بچے گا کون؟ جسے تیرنا آتا ہے وہ بچے گا. دعاؤں کا اثر، اس کے اجر کیا ہے، اس کی نیکیاں کیا ہے، وہ ملے گی مرنے کے بعد. مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مگر دریا میں ڈوبتے ہوئے بچے گا وہ جسے تیرنا آتا ہے. میری قوم کے لوگوں، خواب خرگوش میں جینا چھوڑیے اور آئیے آگے بڑھیے. اکابرین کے طریقے، بزرگوں کے طریقے سب ہم سینے سے لگائیں گے، سب ہم سینے سے لگائیں گے. لیکن کوئی بات منزل من السماء نہیں ہے. وقت اور حالات کے تحت اگر بدلنے ہوں گے تو بدلنے کی جرأت و کردار بھی رکھیے. لکیر کے فقیر ہم بنتے چلے جا رہے کہ نہیں، جو نہج چل رہی اسی نہج پہ ہم چلیں گے. اچھے نہجوں کو قائم رکھنا ہے، بوسیدہ نہجوں کو ہٹا دینا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اگر آج مل جائے تو بتاؤ سواری کرو گے یا زیارت کرو گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ بتائیے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات دہندہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو بچایا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس طوفان میں لوگوں کی حفاظت کی. 80 لوگ 82 لوگ جو بھی تھے
تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کشتیوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ مقدس کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے برملا آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ایک امانت دیے چلا جا رہا ہوں، شاید اس لب و لہجے میں میرے بعد کوئی آپ سے دوسرا مخاطب نہ کرے یا جگر نہ ہو کسی کے بولنے کی، میں آپ کو بول کر جا رہا ہوں، میری قوم کے لوگوں، میرے نوجوانوں، میرے علماء، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، کشتیاں جتنی بھی مقدس ہوں اگر بوسیدہ ہو جائے تو نیاز حاصل کرنے کے لیے اسے محفوظ کر دینا، دریا کا سفر کرنے کے لیے نئی کشتیوں کو اتارنے کی فکر کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم لوگ جس قسم پرسی میں حالات میں گزر رہے ہیں زندگی، ہماری نسلوں کو کم از کم یہ دن نہ دیکھنا پڑے، ہماری نسلوں کو۔ میں آپ سے آگے چل کر عرض کروں، میں نے 5 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اپنے مدرسوں کو اب ہم ماڈرنائز کریں، زمانے اور حالات کے تحت مدرسوں کو تیار کریں تاکہ ہمارے مدرسے کے فارغین ہمارے مدرسوں کے فارغین ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بن سکیں، واٹر بورڈ کے چیئرمین بن سکیں، ہمارے مدرسوں کے فارغین ایئرپورٹ کے امیگریشن آفیسر بنیں، کسٹم بنیں، آئی ٹی سیل میں آئیں، ڈیولپ کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بزرگوں کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں۔ آج ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھنا ہو تو باندھ لو مگر یہ پڑھائی کرو۔ میں کل یہی تو کہہ رہا تھا کہ 2-4 کنکریاں باندھ لو۔ اگر ہم لوگ 70 سال پہلے 2-4 کنکریاں اپنے پیٹ میں باندھ لیے ہوتے تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جب جگے تب سویرا، جب شروع ہو۔ ابھی دیکھ لیجئے، میں آپ سے بتاؤں، ہمارے ملک بھارت میں بھارت سرکار نے ایک NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کو منظور کر لیا ہے۔ ابھی تک ہم خواب خرگوش سے جگے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجول انفرادی طور پر کچھ کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے ہم، جب تک کہ بھئی ہمیں فلاں نہیں کہیں کہ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا پوچھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کسی سے کہ ہم کو کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے۔ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی، اگر آپ نے اس پالیسی کو نہیں سمجھا تو اللہ کرے میری بات غلط ہو، 25-30 سالوں کے بعد مسلمان رہے گا، اسلام رخصت ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ بات میں بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بات میں پرسنل بورڈ میں بھی عرض کیا ہوں، یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی، یہ وہی لوگ جی سکتے ہیں جو اس چیلنج کو قبول کر کر رفتار کے ساتھ چلیں۔ جو لوگ سست ہیں، بددیانت ہیں، جن کے دلوں میں ملت کا درد نہیں ہے، جو ڈھونگ رچاتے ہیں، مصنوعی تقوی اور پرہیزگاریوں سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی امت کے نوجوان اپنے آپ کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ غور فرمائیں کس طرح مقابلہ کریں گے۔ آپ کی قوم اب بچوں کو اسکول جانا 100% ضروری ہوگا، 100% ضروری ہوگا، چاہے امام صاحب کا بیٹا ہو یا مفتی صاحب کا بیٹا ہو، بچ کوئی نہیں سکتا۔ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے مدرسے کھولے، اللہ جزائے خیر دے، آمین، بالکل صحیح کام کیا، مگر لڑکوں کے لیے اتنا کیا ہے، بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اگر بیٹیوں کے لیے کیا ہوتا تو آج بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جی آج ہم رو رہے ہیں، آج ہم ہاتھ اٹھا کر تڑپ رہے ہیں، اللہ ہماری بیٹیوں کو بچا لے۔ بچانے کی تدبیریں ہوتی ہیں، گلی گلی میں ہمارے مدرسے ہیں جہاں حافظ تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ اگر ہماری بیٹیوں کے لیے بھی ادارے بن جاتے اور وہ بھی محلے محلے میں تیار ہوتی تو آج یہ نوبت آتی جو ہم نوبت دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو 10 لاکھ 20 لاکھ کی تعداد ہم سنتے رہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کی بیٹیاں کہاں چلی جا رہی ہیں، یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ یہ دن صرف اس لیے دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اپنی انانیت اور ضد کی وجہ سے کہ ہم نے ایک طرف دیکھا اور دوسری طرف نہیں دیکھا۔ آپ اس امت کی بیٹیوں کو نظر انداز کیجئے گا، آپ اس امت کی بیٹیوں کو اپنا حصہ نہیں سمجھیے گا، آپ اس امت کی بیٹیوں کو اس امت کی طاقت نہیں سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رجال بنایا، قوام بنایا، سردار بنایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنی سرداری کا حق ادا کیا؟ امت کی بیٹیاں امت کا نصف حصہ ہے، اگر یہ کمزور رہ گئی تو یہ امت کبھی کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ کہاں تیار ہوں گے لوگ؟ لہٰذا آپ حضرات جو مدارس چلا رہے ہیں، ان مدارس میں وحدانیت اور رسالت کے تصور کو مضبوط کرتے ہوئے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، وہاں پر تو پھر رہے نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وحدانیت اور رسالت یہ ایمان ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔
اس کو مضبوط بناتے ہوئے اپنے مدرسوں کے بچوں کو نئے چیلنجز اور کمپٹیشن کو سامنا کرنے کے قابل تیار کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری نہیں دی کہ ہم 1000 بچوں کا مدرسہ کھولیں اور پورے ہندوستان میں چندہ کریں۔ اب یہ سسٹم بھی تھوڑا بند ہو تو اچھا ہے، بہت ہو گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیت دی آپ اتنی کریں، آپ اتنی کریں۔ حضرت تھانوی کا اس پہ باضابطہ ملفوظ لکھا ہوا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، لیکن ہم لوگ بھی تو بڑے کام کے آدمی ہیں نا، اپنے مطلب کے ملفوظات لیتے ہیں، بقیہ کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے کام کے آدمی، ہم کو شریعت وہی پسند ہے جہاں ہمارا کام ہوتا ہو۔ جی اس میں اچھے اچھے لوگ نکل آئیں گے جو حضرت تھانوی کا نام لیتے ہی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں، مگر ایک ملفوظ پر اس ظالم کا عمل نہیں ہے زندگی میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو الحمدللہ تھوڑا بہت یہ غریب بھی جانتا ہے۔ ہم نے بھی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اقوال و افعال کو دیکھے ہیں، بلکہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ اس معاملے میں ذاتی طور پہ بہت سخت ہے، میں آپ لوگوں پہ نہیں تھوکتا، لیکن آپ سے عرض کر دوں کہ میرا معاملہ اس معاملے میں یہ ہے کہ صحابہ کے معاملے میں اگر کسی کو حضرت عمر سے اطمینان نہیں تو مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے، اور اکابرین کے معاملے میں اگر کسی کو حضرت تھانوی سے اطمینان نہیں ہے تو مجھے اس کے مسلمان ہونے پر شبہ ہے۔ لیکن یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اسی فارمولے پر چلیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اس کو میری شدت کہہ سکتے ہیں، آپ میری اس کو طبیعت کہہ سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں مدارس کے بارے میں، ان ملفوظات پر ہم نے کبھی غور کیا؟ حضرت محی السنہ کی جو ہدایات ہیں مدرسوں کے بارے میں، کتنے مدارس اس پر غور کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو حالات آ رہے ہیں مدرسوں پر، اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمارے لیے خیر عطا فرمائے، بہتری عطا فرمائے۔ لیکن کسی نے کہا تھا کہ یوں ہی بے سبب زلزلے نہیں آیا کرتے، کوئی تہہ خاک تڑپتا ہوگا، کوئی بیتاب تہہ خاک تڑپتا ہوگا۔ کرونا کے زمانے میں جب مدرسین کو تنخواہیں نہیں دی گئی، پیسہ موجود، وہ بددعائیں اب کام آ رہی ہیں، وہ بددعائیں اب کام آ رہی ہیں۔ آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں، جب مدرسوں کی جگہ پر اولاد العلوم کھولے جائیں گے، داماد العلوم کھولے جائیں گے، بھتیجت العلوم کھولے جائیں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی اور ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اس قوم و ملت کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں ہم لوگ۔ یہ جو ملک میں اللہ نے ہم کو 25 کروڑ امت اسلامیہ دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان 25 کروڑ میں تو 25 ملک بن جاتے ہیں دنیا میں۔ بعض ملکوں کی آبادی 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان جیسا ملک دیا ہے، اللہ اکبر، اور یہاں کروڑوں امت مسلمہ عطا فرمائے ہیں۔ اس مسلمانوں کے تعلق سے فکر کرنے والی جماعت نمبر 1 پہ علماء کی جماعت ہے، الحمدللہ۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں نمبر 1 پہ علماء کی جماعت ہے۔ میں آپ سے بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، لیکن میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کورونا کے پیریڈ میں راتوں میں رونے والی جماعت اٹھ گئی ہے۔ تقریباً 2000 اکابرین ایسے دنیا سے اٹھ گئے جو راتوں میں رویا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بات پہنچتی ہے وہ تو ہر وقت پہنچتی ہے، لیکن رات میں رونے والوں کی زیادہ پہنچتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان علماء، اگر اکابرین کورونا کے زمانے میں اٹھ گئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپاہج اور بانجھ بنایا ہے؟ اللہ ہماری صفوں میں اکابرین تیار فرما دے۔ آپ حضرات نیت کریں، ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی خاطر، امت کی خاطر راتوں میں اٹھ کر رونے والا بنا دے۔ اب یہی جماعت تو تیار ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ سے اگر سخت سست کہہ جاتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا سمجھتا ہوں، اپنا درد دل آپ سے بھی بیان نہ کروں تو کس سے کروں؟ مودی جی تو سنیں گے نہیں، آپ بتائیے ان سے جا کر میں بولوں؟ آخر آپ ہی کو تو سننا ہے، آپ ہی کو تو کرنا ہے۔ اپنے ایک تو راتوں میں اٹھنے کا نظام بنائیے کہ اللہ تعالیٰ راتوں میں اٹھ کر ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ہے کہ اپنے مکتب کو بڑا سسٹمیٹک بنائیے، بہت سسٹمیٹک۔ عوام جن کے بچے جا رہے ہیں وہ بھی کڑی نظر رکھیں، اور جن کے زیر نگرانی مکاتب ہیں وہ بھی کڑی نظر رکھیں کہ 1 مہینے کا ہمارا ڈیولپمنٹ کیا ہے، بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں، کس نہج پر جا رہے ہیں۔ اپنے مکاتب کی نگرانی کریں اور اپنی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آنے والا وقت بہت چیلنجز والا ہے۔ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی جس دن سے نافذ ہو جائے گی اس دن سے آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی، انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ بتاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے،
اچھا، ایک تو یہ کہ اب مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے کے لیے کالج میں داخلہ لینا ضروری ہوگا، جانا ہوگا، اس ہاسٹل میں جانا ہوگا۔ ہمارے مسلمانوں میں ہم لوگوں کو ایک کام یہ کرنا ہے، ہر کالج کے پاس ہمیں اپنی ایک زمین خرید کر ایک ہاسٹل بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ کیا بنانا ہے انشاءاللہ؟ ہاسٹل ہمارا ہو، دیکھیے انشاءاللہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم ضروری ہے۔ اچھا، گورنمنٹ بالکل ٹھیک کر رہی ہے بھائی، گورنمنٹ اگر اس ملک میں اچھی ایجوکیشن کو لا رہی ہے فن لینڈ کی طرح، سنگاپور کی طرح، تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اپنا کام کر رہی حکومت، ہم بھی تو اپنا کام کریں انشاءاللہ۔ اب ہم یہ سوچیں کہ جہاں جہاں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے آس پاس میں 1-2 کلومیٹر کی دوری پہ ہمارا ہاسٹل ہو انشاءاللہ، ہماری قوم کا۔ آپ اس کے لیے کیجئے، ماشاءاللہ آپ مدرسہ بنا سکتے ہیں، آپ ہاسٹل بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بچے ہمارے پڑھیں گے وہاں، رہیں گے اس ہاسٹل میں، آپ ان سے فیس لیجئے، کھانے پینے کی اگر لے سکتے وہ دے سکتے تو آپ ضرور لیجئے، اور آپ ان پر صرف اتنا کہیں کہ ہم تم کو کچھ نہیں کہتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں کہ جب یہاں رہو تو نماز پڑھو، اور صبح کے 1 گھنٹے ہم کو دے دو۔ کتنے گھنٹے؟ کم از کم، اگر زیادہ ملتا ہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس 1 گھنٹے میں آپ کو اس کے عقائد، مسائل، معاشرتی تمدن، ایمان، یہ سب مضبوط کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ گھروں میں تربیت نہیں ہو پا رہی ہے مسلمانوں کی، بالکل نہیں ہو پا رہی ہے، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی، تو لہٰذا یہ دونوں طبقوں کے لیے ہاسٹل ہو ہمارے پاس، جہاں ان کی تربیت کا معقول نظام ہو، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ وہ آگے چل کر جہاں بھی پہنچ جائیں گے ان کے اندر ایمان باقی رہے گا، ایمانداری باقی رہے گی، اور وہ اس دیش کی صحیح طور پر سیوا کر پائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیش کی سیوا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی ایماندار ہو، آدمی بھید بھاؤ نہ رکھے، آدمی بے ایمانی نہ کرے، آدمی رشوت نہ لے، آدمی سے نفرت نہ کرے۔ ایسا انسان کہاں تیار کر سکتے ہیں بتائیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری خانقاہ میں اگر کوئی عابد بننے، ذاکر بننے آنا چاہتا ہے تو مت آئے، وہ تو کہیں اور بھی سیکھ سکتا ہے۔ میری خانقاہ میں وہی لوگ آئے جو انسان بننا چاہتا ہو، جو انسان بننا چاہتا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیے، ہم خانقاہوں سے تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جا کے ذکر جہری سیکھیں گے، نمازوں میں رونا سیکھیں گے، اور پھر اتنی بڑی خلافت لٹکا کے اخباروں میں مبارکباد دیں گے کہ حضرت والا کو خلافت مل گئی ہے، اب کتابوں سے لفافوں تک کا سفر طے ہونے والا ہے، کتابوں سے اب لفافوں تک کا سفر طے ہونے والا ہے۔ بس یہ تماشا کر رکھا ہے، نہیں فرمایا کہ خانقاہوں میں انسان بننے کے لیے آؤ۔ کیا انسان؟ ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی پریشان ہے، اگر ہمارا دل نہیں تڑپتا ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر ہمارا دل نہیں تڑپتا ہے تو ہم انسان نہیں ہیں۔ تو خانقاہوں میں انسان بنایا گیا، ظاہر سی بات ہے ہمارے مدرسوں میں بھی انسان ہی بنائے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اس وقت۔ میں آپ سے ایک بات اگر میں یہ گزارش کروں تو یہ بات اچھی ہوگی کہ مطالعے کی عادت ذرا ڈال لیجیے۔ یہ جو جیب میں بیگم لے کر گھومتے ہیں ہم لوگ، اور ہر 2 منٹ میں ان کی زیارت کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو نماز سلام پھرتے ہی اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں آیا۔ یہ علماء کو زیب نہیں دیتا، یہ ائمہ حضرات کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ عام آدمی کرے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن علماء کو تو بالکل زیب نہیں دیتا۔ تو یہ جو دوسرے کو لے کر ہم ٹہل رہے ہیں اور اسی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، علماء کم از کم یومیہ 6 گھنٹے مطالعے کی عادت ڈالیں، کم از کم 6 گھنٹے۔ آپ سوچئے نا، آپ سب تو علماء ہیں، کیسا المیہ آ گیا ہمارے اداروں میں۔ ہمارے اساتذہ ایک کتاب 30 سال تک پڑھاتے تھے، بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاتے تھے، بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاتے تھے۔ آج تو مہینے گزر جاتے ہیں، پڑھانے والا استاذ مطالعہ ہی نہیں کرتا ہے۔ بولیے سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ بے برکتی نہیں آئے گی؟ ہمارے اساتذہ بغیر مطالعے کے پڑھانا حرام سمجھتے تھے، اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، اور آج 1 سال گزر گئے، مطالعہ ہی نہیں کیا، نہ شرح دیکھتے ہیں، نہ تفسیر دیکھتے ہیں، نہ وضاحت دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، بس بیٹھے اور پڑھانے بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے اوپر ہم بحر العلوم ہیں اور چشمے علم کھل گئے ہمارے اوپر۔ ہم اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں انشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیجئے میرے لیے بھی اور میں آپ سب کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے پسند کا کام لے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.